انسانوں کے نام افزار ریحان، بابا خدمت کی عظمت کو سلام۔ سر عبدالستار ایدی 88 سالہ بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 8 جولائی 2016 کو جہان رنگ و بو سے کوچ کر گئے۔ کوئی 100 سال بھی جی لے، بلاخر اسے ملک عدم جانا ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس محدود زندگی کو کیسے گزارا؟ بہت زندگی گزار لینا کوئی بڑائی نہیں ہے۔ ہم غربت اور وسائل کا رونا روتے ہیں، یہ کہ بہت کچھ کر گزرتے اگر وسائل ہوتے، جبکہ ایدی صاحب نے ہمیں یہ بتایا اور سکھلایا کہ اگر سچی لگن ہو تو پربت بھی دھول ہے۔ پہاڑوں جیسی رکاوٹیں آپ کے پاؤں کی ٹھوکر پر ہیں، وسائل آپ سے آپ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگ ملتے چلے جاتے ہیں، کاروان بنتا چلا جاتا ہے۔ 28 فروری 1928 کی صبح بھارتی ریاست گجرات کے ایک انتہائی غریب بینٹوا میمن گھرانے میں آنکھیں کھولنے والے اس نونہال کی داستان حیات زمانے بھر کے لیے چشم کشا ہے۔ قدرت نے جس کو سوائے دکھ درد اور رنج و غم کے کچھ نہ دیا تھا، نتیجتاً وہ کسی تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم سے بھی محروم رہ گیا۔ وہ اپنی ناکامیوں کا جواز بنانے کے لیے کہہ سکتا تھا کہ قدرت نے اسے سوائے محرومیوں کے دیا ہی کیا تھا۔ 11 برس کی عمر میں تھا جب کل کائنات اس کی دکھیاری مامتا فالج جیسے موذی مرض کا شکار ہو گئی۔ ننھے عبدالستار کی ایک ہی دھن تھی کہ کسی بھی طرح اس کی یہ پیاری ہستی سے چھن نہ جائے۔ اپنی اس لافانی محبت کے لیے وہ خدمت کی تصویر بن گیا۔ دعا دارو سے لے کر کھانے پینے اور نہلانے دہلانے تک اس نے اپنا لڑکپن اپنی پیاری والدہ محترمہ کی نظر کر دیا۔ افسوس اپنی اس 8 سالہ تپسیا کے باوجود اپنی اس محبوب ہستی کو بچا تو نہ سکا، لیکن ریاضت کے اس درد سے اٹھنے والے سوز نے اسے لازوال خدمت کے ابی سفر پر ایسے رواں کیا کہ بس خدمت ہی اس کے لیے نشان امتیاز اور پیمانہ عظمت ٹھہری۔ ضروریات زندگی اور حصول روزگار کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کہیں جی نہ لگا، کیونکہ ماں نے جاتے جاتے اس کی تمام تر لذت خدمت میں رکھوا دی تھی۔ وہ اسکول بھیجتے ہوئے ننھے سٹار کو 2 آنے جیب خرچ دیتی اور یہ نصیحت کرتی، بیٹا ایک آنا تیرے لیے ہے اور ایک آنا تیرے ہاتھوں کسی دوسرے کی خدمت کے لیے ہے۔ اگر یہ چھوٹا سا بچہ اپنی معصومیت سے کبھی دونوں آنے خرچ کر آتا تو آ کر ماں کو بتا دیتا۔ ماں تنبیہ کرتی کہ دیکھو بیٹے، کبھی کسی دوسرے کا حق نہیں کھاتے۔ یہ تھی وہ تربیت جس کے اصول سے وہ ننھا بچہ ماں بعد دنیا والوں کے سامنے فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوا۔ خدمت کا یہ چسکا اسے رفت کے اس مقام تصوف میں لے گیا جہاں لذت اشنائی زندگی اور موت، جنت یا جہنم کے فرق کو مٹا دیتی ہے، اور سچا خدائی خدمتگار یہ پکار اٹھتا ہے کہ نہیں چاہیے مجھے جنت، کہ وہاں تو سارے خوشحال و مطمئن لوگ ہوں گے، ان کے بیچ بیٹھ کر بھلا میں کیا کروں گا؟ مجھے تو جہنم میں جانا ہے جہاں سارے سزائیں بھگتنے والے دکھیارے دکھ درد کے مارے ہوں گے، تاکہ میں مشکل میں ان کے کام آ سکوں، ان کی خدمت کر سکوں۔ سلام اس پر جس نے گنہگاروں کو فرمایا کہ یہ میرے ہیں۔ ہمارے قومی شاعر فرماتے ہیں، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ کچھ ایسی کیفیات سے ہمارے ممدوح ایدی بھی گزرے جنہیں آج پوری قوم بابا خدمت کے محبت بھرے ٹائٹل سے نواز رہی ہے۔ اس قسم پرستی میں زندگی کا آغاز کرنے والے کی قسمت میں شاید ابھی اور صعوبتیں جھیلنا بھی لکھا تھا۔ نوجوانی میں ماں کیا گئی، باپ کی شفقت کا سایہ بھی جلد اٹھا لیا گیا۔ غریب الوطنی اگر اذیت کا سفر ہے تو 19 برس کی عمر میں انہیں اس تکلیف سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ 47 میں بھارتی گجرات سے ہجرت کرتے ہوئے کراچی کے علاقے مٹھا در کو مسکن بنایا۔ یہیں 1951 میں صرف 5,000 روپے سے سماجی خدمت کی تنظیم کا آغاز ایک ڈسپنسری سے کیا۔ بینٹوا میمن برادری سے شروع ہونے والا کام خدمت کے اسپیکر کی محنت اور لگن سے ذات برادریوں اور اقوام سے بڑھ کر بلا تمیز ذات برادری، مذہب و ملت، انسانیت کا کام بن گیا۔ آج اس ادارے ایدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس کے کام کو دنیا کا سب سے بڑا خدمت کا غیر سرکاری نیٹ ورک قرار دیا جاتا ہے۔ آج اس ادارے کے پاس 5,000 ایمبولینسز اور ان سے دگنے ڈرائیور ہیں، اور کچھ فلائنگ ایمبولینسز یعنی ہیلی کاپٹر بھی ہیں، لیکن خود ایدی صاحب گلی گلی کریا پیدل پھرتے پائے جاتے رہے۔ سادگی و عاجزی کا ایک ماڈل جس کی کہانیاں صرف کتابوں میں پڑھنے کو ملتی تھیں، لیکن ہم نے اس دیوتا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی زبان سے شرف ہم کلامی حاصل کیا۔ ناچیز کو ذاتی طور پر ان کے سراپے میں کبھی گاندھی جی اور بادشاہ خان کی سادگی و عاجزی دکھائی دی تو کبھی سر سید کی پرعزم لگن۔ انہی تینوں جیسا انسانوں سے سچا پیار کرنے والا خدمت کا پیکر، جن کے ہم اثر نکاتوں نے تمام تر پھپتیوں کے باوجود بلاخر یہ تسلیم کیا کہ ہماری باتیں ہی رہیں، سید کام کرتا تھا۔ کئی دینی علماء نے محض اپنے فنڈز اور نذرانوں کے لیے جس طرح محض حسد کی آگ میں جلتے ہوئے پہم سر عبدالستار ایدی کی مخالفت کیے رکھی، آج ان کی وفات پر پوری قوم نے یکسو ہو کر جس طرح انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے، اس پر انہیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہماری باتیں ہی رہیں،
عیدی کام کرتا تھا۔ ان کی سر سید جیسی داڑھی دیکھ کر ابتداء اکثر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید وہ بھی کوئی روایتی قسم کے مولوی ہیں، اس لیے اکثر اوقات انہیں مولانا عبدالستار بولا اور لکھا جاتا رہا، جس کی عیدی صاحب نے ہمیشہ وضاحت فرمائی کہ میں جو کچھ بھی ہوں بہرحال مولانا نہیں ہوں۔ خدمت کے کاموں میں جب مجھے داڑھی ترشوانے کا وقت نہیں ملتا تھا تو میں نے اسے بڑھا دیا۔ سر عبدالستار عیدی انسانی خدمت میں ہی مقام عظمت پر فائز نہیں ہوئے ہیں۔ آپ بظاہر غیر عالم ٹھیٹھ گجراتی لہجہ ہونے کے باوجود فکری اور شعوری طور پر رہنمائی کے لائٹ ہاؤس بنے۔ اس حوالے سے ہم الگ سے ایک مضمون لکھیں گے۔ یہاں محض ایک فکرے پر اتفاق کرتے ہیں کہ دوران حج شیطان کو کنکر مارنے کے مرحلے پر کہا مجھے تو یہاں شیطان دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے باقی کے کنکر پاکستان لے جاؤں گا، وہاں بہت سے شیاطین موجود ہیں جو ان کے مستحق ہیں۔ یہ بات محض تفہیم کے استعارے میں تھی، کیونکہ وہ ایک انقلابی فکر و سوچ کے مالک تھے جو وقت اور زمانے کے تھپیڑوں نے انہیں سکھلائی تھی۔ انہیں گلہ تھا کہ مولوی صاحبان محض اس وجہ سے ان کی مخالفت میں ہلکان ہوتے ہیں کہ اگر عیدی نہ ہوتا تو ان کو شاید مزید چندے ملتے۔ پنجاب اسمبلی کے بالمقابل اویزا ان کے پورٹریٹ کو ہر کوئی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہماری آنکھیں ان غریب عوام کی قدر افزائی کو دیکھ کر نمناک ہو گئیں جو اس پورٹریٹ کے سامنے کھڑے ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس ملک کے بد نصیب کے اندر کیا باہر بھی کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں جہاں سے عیدی صاحب کے لیے صدائیں بلند نہیں ہوئی۔ شاید وہ پہلی غیر متنازع شخصیت ہیں جن سے پوری پاکستانی قوم بلا تفریق اظہار عقیدت و سپاس کر رہی ہے۔ اس طرح وہ پہلی غیر سرکاری شخصیت قرار پائی ہیں جس کے جسد خاکی کی تدفین پورے سرکاری اعزاز و پروٹوکول کے ساتھ کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ شکایت بھی پائی جا رہی ہے کہ سرکاری ہٹو بچوں میں عوام کی محبوب شخصیت کو عوام سے دور رکھا گیا۔ وہ عمر بھر عوام کے لیے جیے اور عوام کے لیے مرے۔ جب گولیاں چل رہی ہوتی تھیں تب بھی وہ مرنے والوں اور زخمیوں کو اٹھانے سے باز نہیں آتے تھے۔ لاؤڈ سپیکروں پر کہا گیا کہ عیدی صاحب خدا کے لیے چلے جائیں ورنہ گولی آپ کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن وہ انسانوں کی محبت سے سرشار کبھی جان کے خوف کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ تازہ لاشوں کو چھوڑ وہ تو گلی سڑی بدبودار لاشوں اور کوڑ کے مریضوں کو اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ تعفن زدہ لاشوں کو اٹھانے کے لیے وہ گندے نالوں میں کودنے سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے۔ کتنے میٹرنٹی ہوم، شیلٹر ہوم، اولڈ ہوم، مردہ خانے اور یتیم خانے ہیں، بلڈ بینکس ہیں جو عیدی صاحب نے قائم کیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کے خیراتی اداروں کی تعداد 350 سے زائد تھی۔ یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے رہائش اور خوراک کا ہی نہیں تعلیم کا بھی بندوبست کیا۔ 50,000 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کی، 40,000 نرسوں کو ٹریننگ دی، 20,000 نومولود لاوارث بچوں کو سینے سے لگایا جس پر ان کی کردار کشی کرتے ہوئے بیہودہ فکرے کسے گئے۔ یہ کہ عیدی زنا کو تحفظ بخشتا ہے، یہ حرامی بچوں کا دادا بنا ہوا ہے، ان کے لیے پنگوڑے ڈال دیے ہیں، جبکہ خدمت خلق کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، کسی کے ماں باپ نے اگر غلطی کی ہے تو اس میں بچے کا کیا قصور کہ اسے حرامی قرار دے کر مار ڈالا جائے یا نفرت پھیلائی جائے۔ ایک ایسے ہی موقع پر جب کسی مولانا نے مسجد کی سیڑھیوں پر ملنے والے نومولود کے واجب القتل ہونے کی سزا سنائی تو عیدی صاحب نے کہا یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کا باپ ہوں، براہ کرم اسے قتل نہ کرو۔ آج ان کے ہر پنگوڑے پر لکھا ہوتا ہے قتل نہ کرو، اسے پنگوڑے میں ڈال دو۔ وہ ورکروں کے ہوتے ہوئے بھی اکثر ان بچوں کو نہلاتے دہلاتے کھلاتے اور پیار کرتے پائے جاتے۔ کئی مولویوں نے اس نوع کا پروپیگنڈا پھیلایا کہ عیدی اسلام مذہبی فرقے کے چندے کیوں قبول کرتا ہے، وہ ہندو مسلم یا شیعہ سنی کی کوئی تمیز روا نہیں رکھتا۔ یہ بھی کہا گیا کہ عیدی کے عقائد بڑے خراب یا ملحدانہ ہیں، یہ جتنی مرضی خدمت کر لے یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسے بے سروپا الزامات پر بھی عیدی صاحب نے کبھی غصہ یا ناراضگی نہیں دکھائی۔ کہا کہ میں انسانی خدمت کے کاموں میں کسی کا مذہب یا عقیدہ ہرگز نہ دیکھوں گا، کوئی بھی دکھی انسان ہو میرے لیے بس وہ ایک انسان ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ رہ گئی جنت وہ بے شک مجھے نہ ملے اور میں مولویوں کی ایسی جنت میں جانا بھی نہیں چاہتا، میرا وہاں کی عیش و عشرت سے بھلا کیا کام، میں دوزخ میں جانا چاہوں گا کیونکہ میرا مشن خدمت ہے، وہاں جو لوگ تکلیف اور اذیت میں ہوں گے میں ان کی خدمت کروں گا۔ گویا وہ اس امر کا اعلان کر رہے تھے کہ ہندو بنوں گا نہ مسلمان بنوں گا، انسان کی اولاد ہوں انسان بنوں گا۔ مالک نے تو ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا۔ قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے۔ درویش نے کئی برس قبل ان کی زندگی میں ایک آرٹیکل تحریر کیا تھا عصر حاضر کے پانچتن پاک، جس میں ان کا نام نامی اسم گرامی سب سے اوپر تھا۔ اس لیے ایک حسرت تھی کہ عیدی صاحب سے شرف ملاقات حاصل ہو جائے، سو قدرت نے اس کا اہتمام فرما دیا۔ 2015 کے ابتدائی دنوں میں کراچی قیام پذیر تھا، دوستوں سے اس کی فرمائش کی تو وقت طے پا گیا، مگر عین جس روز ان سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر جانا تھا اطلاع ملی کہ عیدی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی،
اس لیے رات انہیں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن میں داخل کروا دیا گیا ہے. جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو دوبارہ ٹائم رکھ دیں گے. لیکن درویش نے ان کے احباب سے درخواست کے ساتھ اصرار کیا کہ نہیں، مجھے آج ہی ملنا ہے. اس طرح ایدی صاحب کی اعتماد داری بھی کر لیں گے. ایدی صاحب سے یہ خوشگوار ملاقات درویش کی زندگی کا اثاثہ ہے، جس پر تفصیلی کالم بھی لکھا ہے جو آئندہ کسی روز پیش کیا جائے گا. ہمارے بابا خدمت ایدی صاحب اپنے عظیم مشن انسانی خدمت کی بدولت ہمارے دلوں میں امر ہیں اور امر رہیں گے. وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب انسانیت سے اوپر نہیں ہے. کاش اس ابدی حقیقت کو ہمارے قومی سلیبس کی بنیاد بنا دیا جائے.